صلو علی الحبیب کے جواب میں کہیں گے صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب میں پھر کہوں گا، پھر آپ سب کہیں گے صلو علی الحبیب، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل شریعت کورس 11 روزہ رکن اسلام جامعہ مجددیہ کے تحت ہو رہا ہے، جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر الازہری صاحب، اور زیر نگرانی ہو رہا ہے حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر عزیر محمود الازہری صاحب کے۔ اور الحمدللہ یہ کورس ہے 11 روزہ بنام شریعت کورس، اور آج اس کی غالباً تیسری نشست ہے۔ پہلی 2 نشستوں میں آپ نے عقیدہ توحید سمجھا کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ یہ بات اولاً یاد رکھیں، جب ہم دائرہ اسلام میں آتے ہیں تو ہم 2 چیزوں کا اقرار کر کے آتے ہیں۔ کتنی چیزوں کا؟ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا ثبوت دیتی ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ جیسا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ کے پہلے جز نے آپ کو توحید سکھایا، اور کلمہ طیبہ کا دوسرا جز آپ کو رسالت سکھائے گا۔ کیا سکھائے گا؟ اب اگر بات سمجھ میں آ گئی، میں پوچھتا ہوں کلمہ طیبہ میں کتنے جز ہیں؟ کتنے جز ہیں؟ پہلے جز سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ عقیدہ توحید۔ دوسرے جز سے آج ہم کیا سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے؟ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی الجھن نہیں؟ اگر ہے تو سوال کریں، ورنہ آگے بڑھائیں۔ چلیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید بورڈ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سفید بورڈ پر یہ کالے رنگ سے کچھ نہ کچھ لکھا گیا ہے۔ ہم نے جب یہ 2 چیزیں دیکھ لیں تو سب سے پہلی ہماری نظر گئی عنوان پر۔ عنوان کیا ہے؟ عقیدہ اسلام کے 2 بنیادی عقیدے ہیں، توحید، دوسرا عقیدہ، آج آپ پڑھ رہے ہیں عقیدہ رسالت۔ کتنے الفاظ پڑھے ہم نے؟ عقیدہ رسالت میں کتنے الفاظ پڑھے؟ کتنے پڑھے؟ پہلا، دوسرا۔ اب مجھے یہ بات بتائیے، جب ہم نے عقیدہ توحید پڑھا، کیا ہم نے وہاں عقیدے کی تعریف جانی تھی؟ لکھی تھی؟ عقیدہ کیسے، کس طرح بنا، یہ سب معلوم ہے آپ کو؟ اگر معلوم ہے تو بتائیں عقیدہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلی بات، عقیدہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں، ذہن پہ رتی برابر بھی بوجھ نہیں دینا۔ ہم یہاں آئے کس لیے ہیں؟ سیکھنے، اور ہمارا اولین مقصد کیا ہے؟ ہم غلطی کریں گے، ٹھیک ہے؟ If we don't do the mistake, we can't be the successful person. We can't be the good student. اس کا مطلب یہ، اگر ہم غلطی نہیں کر سکتے تو ہم اچھے طالب علم بھی نہیں بن سکتے۔ تو پہلا پرپس ہمارا کیا ہوا؟ غلطی کرنا، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں، لفظ یہ جو ہے نا آپ کے سامنے عقیدہ، یہ فارسی زبان کا لفظ نہیں ہے، پشتو زبان کا لفظ نہیں ہے، چائنیز کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ اور یہ کس سے بنا ہے؟ عقدن سے۔ کس سے بنا ہے؟ عقدن مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو بنا ہے عقدن سے۔ عقدن مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا۔ اب عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ عقیدے کی تعریف اگر ہم المنجد اٹھا کے دیکھیں اور صفحہ نمبر 571 دیکھیں تو ہمیں عقیدے کی تعریف ملتی ہے، جس پر پختہ یقین کیا جائے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ جس پر پختہ یقین کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ میرا عقیدہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل ہیں۔ اب یہ میرا عقیدہ ہے تو میرا اس پر کیسا یقین ہونا چاہیے؟ پختہ یقین۔ کیسا یقین ہونا چاہیے؟ کوئی آئیں بولے، کوئی شائیں بولے، کوئی دائیں سے بولے، کوئی بائیں سے بولے، کوئی آگے سے بولے، کوئی پیچھے سے بولے، میرا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا
فصل ہے اور میرا اس پر کیا ہے؟ پختہ یقین. تو عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں جس پر پختہ یقین کیا جائے. ٹھیک ہے، یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ عقیدہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ کس سے بنا ہے؟ عقدن سے. عقدن کا مطلب کیا ہے؟ گرا لگانا. عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ جس پر. یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ اب اکثر و بیشتر آپ اہل سنت کی محافل میں یہ بات سنتے ہیں عقائد پر گفتگو ہوگی، عقائد و نظریات بتائے جائیں گے. تو اسی عقیدے کی جو جمع آتی ہے نا وہ آتی ہے عقائد. اسی لفظ عقیدہ کی جمع کیا آتی ہے؟ عقائد. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جس کے سمجھ آیا ہاتھ بلند کریں. چلے بھائی ماشاءاللہ. اب پھر ایک اور مرتبہ دوہرائی کرتے ہیں. عقیدہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ بنا کس سے ہے؟ عقدن کا مطلب کیا ہے؟ اب عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ اور اسی عقیدے کی جمع کیا آتی ہے؟ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ پہلا لفظ حل کر لیا بالکل آسانی کے ساتھ. اب کوئی بھی اگر پوچھے بتا سکتے ہیں؟ آسانی کے ساتھ بالکل. چلے ماشاءاللہ. دوسرا لفظ کیا ہے؟ رسالت. ٹھیک ہے، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. جب آپ عربی زبان کا کوئی لفظ دیکھتے ہیں نا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میری زبان تو اردو ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بولوں ویری بیوٹیفل ایپل، ٹھیک ہے، تفاح جمیل، خوبصورت سیب. میں نے بول دیا ایپل. اب آپ کو کیا پتا کیا بلا ہے ایپل؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا لغت میں کہ میں اردو زبان بولنے والا ہوں، ایپل کو میری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تو پتا چلتا ہے سیب. تب ہمیں پتا چلتا ہے ہاں بھائی ایپل یہ مراد سیب دے رہا ہے. اسی طرح رسالت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا؟ جب ہم عربی لغت اٹھاتے ہیں اور مطلب دیکھنے لگتے ہیں تو ہمیں ایک لفظ ملتا ہے رسالت، ایک لفظ ملتا ہے رسول، ایک لفظ ملتا ہے مرسل، اور ایک لفظ ملتا ہے رسل. کتنے الفاظ میں نے بتایا آپ کے سامنے؟ 4. عربی لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں پہلا لفظ کیا ملتا ہے؟ رسالت. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ کیا ملتا ہے؟ رسول. را پہ زبر، پہلے میں را کے نیچے زیر، رسالت را کے نیچے زیر. دوسرے میں رسول، را کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر. تیسرا ہے مرسل اور چوتھا ہے رسل. اب مجھے یہ بات بتائیے، رسالت اس شکل میں نہ ہو قرآن پاک میں مگر رسول تو اس شکل میں ہے یا نہیں ہے؟ جو حافظ یا قرآن پڑھا ہوا مل کے گئے ہیں، مرسل بھی ہے رسول بھی ہے. اب سمجھیں ان کے معنی، ان 4 الفاظ کے معنی کیا ہے. رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسول کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیغام پہنچانے والا. رسالت کا مطلب ہے صرف پیغام پہنچانا. رسالت کا مطلب کیا ہے؟ صرف پیغام پہنچانا. مگر جو اللہ کے حکم سے رسول کے منصب پہ آ گیا اب وہ تھوڑا بہت پیغام نہیں پہنچائے گا بلکہ بہت زیادہ پیغام پہنچائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسول. ٹھیک ہے، تو رسول مطلب ہے بہت زیادہ پیغام پہنچانے والا. مرسل کہتے ہیں بھیجا ہوا. مرسل کسے کہتے ہیں؟ بھیجا ہوا. اور رسول رسالت ہی کی جمع ہے، یعنی بہت سارے رسول. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں رسالت کا مطلب کیا ہے؟ پیغام. رسول مطلب بہت زیادہ پیغام پہنچانا. مرسل مطلب بھیجا ہوا، اور رسول جمع ہے. یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ جس کے آ گئی ذرا ہاتھ بلند کیجئے. چلیں ماشاءاللہ. اب آگے بڑھیں یا یہاں تک رہنے دیں آج کے لیے؟ آگے بڑھیں. چلیں ماشاءاللہ. عقیدہ سمجھ میں آ گیا، رسالت سمجھ میں آ گیا. اب رسالت کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے عربی زبان میں جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو تعریف کے 2 جز ہوتے ہیں. تعریف کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ کتنے جز ہوتے ہیں؟ جیسے اگر میں آپ سے بات کروں بھائی جسم انسانی کے کتنے جز ہیں، آپ گنوانے لگ جائیں گے. حضرت بہت ہی آسان سی بات ہے، آنکھیں جز. اچھا آنکھوں کو چھوڑیں، چہرہ جز، دونوں ہاتھ جز، دونوں پاؤں جز، یہ بیچ کا حصہ جز. تو اس سارے حصوں کو ملا کر جب ہم تعریف کرتے ہیں تو ان سارے حصوں کو ملاؤ تو انسان کی تعریف بنتی ہے. ایسا ہی ہے، ایسے انسان کی تعریف بنتی ہے. بالکل اسی طرح جب عربی زبان میں درس نظامی میں ہم کچھ پڑھاتے ہیں تو تعریف بنتی ہے 2 حصوں پر. تعریف کتنے حصوں پہ بنتی ہے؟ ایک کو کہتے ہیں لغوی معنی، ایک کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی. ٹھیک ہے.
ایک کو کیا کہتے ہیں؟ لغوی معنی. پھر میرے ساتھ دوہرائیں، لغوی معنی، لغوی معنی. دوسرے کا نام کیا ہے؟ اصطلاحی معنی. ٹھیک ہے، ان دونوں حصوں کو جان کر ہمیں کیا ملتی ہے؟ تعریف. ٹھیک ہے، اب رسالت کا لغوی معنی وہی ہے جو یہاں تھا. لغوی معنی رسالت پیغام پہنچانا، بہت آسان سی بات ہے، مگر ہمیں جاننا ہے اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی کیا ہے رسالت کا؟ پیغام خداوندی، یعنی اللہ کا پیغام. کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام. پیغام خداوندی، مخلوق خداوندی کو احسن انداز میں پہنچانا رسالت کہلاتا ہے. اب پیغام خداوندی اللہ کی جانب سے جو پیغام اور احکامات آئے ان کو پہنچانا ہے. کس کو؟ مخلوق خداوندی کو، جو اللہ کے بندے ہیں. اب کس طرح پہنچانا ہے؟ اکھڑے ہوئے انداز میں ہیں، بھگانے والے انداز میں، چلچلا والے انداز میں، بیزارگی والے انداز میں نہیں. پیارے، یہ مخلوق ہماری ہے، پیغام بھی ہمارا ہے، تو بھی ہمارا پیارا ہے. اور تو اتنا پیارا ہے، تیرے پاس جب بندے آئیں تو انہیں ایسے انداز میں سمجھا کہ تیرے بھی دیوانے بن کے جائیں اور تیری تعلیم کے بھی دیوانے بن کے جائیں. یہ ہے اس کا مطلب. آئی بات سمجھ؟ ٹھیک ہے، پیغام خداوندی، مخلوق خداوندی کو احسن انداز یعنی پیارے انداز میں پہنچانا کیا کہلاتا ہے؟ رسالت. یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ اب ذہن میں یہ سوال لائیں، رسول کا تو یہاں آپ نے مطلب بتایا تھا بہت زیادہ پیغام پہنچانے والا، مگر رسول کی تعریف کیا ہے؟ تو رسول کی تعریف یہ لکھی ہوئی، وہ انفرادی شخص. سب سے پہلے میں نے کیا لکھا؟ وہ انفرادی شخص. مجھے ایک بات بتائیں، کیا منصب رسول پر کوئی عبادت، کثرت نوافل، کثرت صدقات سے پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ منصب رسول پر آنا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ عطا کرتا ہے. تو اس لیے کہا گیا انفرادی شخص. رسول کی تعریف ہے وہ انفرادی شخص جو پیغام و احکام خداوندی لوگوں تک پہنچائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ تو سارا وہ تھا کہ جو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، صحیح ہے. اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل تو بتائیں، بات پہنچانے میں کوئی مسئلہ ہوا ہو تو بتائیں، کسی بات پر کوئی سوال بنتا ہو تو بتائیں، اور بلا جھجک بتائیں. جی، انفرادی شخص سے مراد ہے بالکل نکھرا ہوا، ستھرا ہوا، لوگوں میں سب سے زیادہ ممتاز، لوگوں میں سب سے زیادہ ممتاز. اور کسی کو کوئی سوال کرنا ہو؟ دیکھیں، السوال مفتاح العلوم. ٹھیک ہے، کوئسچننگ از دا کی آف نالج. مطلب یہ ہے کہ سوال کرنا علم کی چابی ہے. آپ سوال کریں گے، آپ کا علم اتنا تھا نا، سوال کرنے کے بعد اتنا، اور سوال کریں گے اتنا، اور سوال کریں گے اتنا، سوال کرتے جائیں گے. ابھی آپ عالم ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا سوال کرتے کرتے، جیسے علامہ طلعت محمود عوان ہے اسی طرح آپ بھی علامہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال؟ یہ تو ابتدا ہے، یہ سمجھ لیں بنیاد ہے جو میں نے عقیدہ رسالت پہ آپ کو یہ ساری چیز لکھوائی ہے. ٹھیک ہے، اب پھر سے دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. عقیدہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ بنا کس سے ہے؟ عقدن کا مطلب کیا ہے؟ عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ عقیدے کی جمع کیا ہے؟ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ عقیدے کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے؟ کیا ہے دوسرا لفظ؟ عربی لغت میں اگر ہم لفظ دیکھیں تو ہمیں کتنے ملیں گے؟ پہلا کون سا ملے گا؟ رسالت کا مطلب، رسول کا مطلب، مرسل کا مطلب. رسول کس کی جمع ہے؟ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ ٹھیک ہے، یہ دو کے پہاڑا پڑھنے کی طرح ہے کہ بار بار پڑھاتے پڑھاتے یہاں سے یہاں اترتا ہے اور یہاں سے پھر پیٹ میں قرار پکڑتا ہے. کوئی بھی تعریف کسی بھی کتاب میں پڑھیں، کوئی بھی تعریف جب ہم کریں گے کتنے حصوں سے بنے گی؟ پہلے حصے کا نام لغوی معنی، پہلے حصے کا نام، دوسرے حصے کا نام اصطلاحی معنی. رسالت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ پیغام خداوندی پہنچانا کیا کہلاتا ہے؟
یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ آخر میں سوال یہ تھا کہ حضرت رسول ایک منصب ہے، مطلب پتہ ہے رسول ایک منصب ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف کیا ہے بتائیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ اگر بالکل واقعتاً سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے بڑھیں، ورنہ آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طالب علم وہ ہونا چاہیے جو بال کی کھال اور کھال کا رواں تک پڑھے، اسے طالب علم کہتے ہیں۔ طالب علم سے نہیں کہتے کہ بھائی سمم بکمن عمجن فہم لا یرجعون بن کے بیٹھے، طالب علم سے نہیں کہتے جتنے سوال آئیں کریں، جتنے سوال آئیں کریں۔ بھائی سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کالے مارکر سے کیوں لکھ رہے ہیں، تو جواب دیں گے بھائی دیا ہی کالا مارکر۔ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی سفید بورڈ پہ کیوں لکھ رہے ہیں، بھائی یہی سفید بورڈ۔ آپ ایسے بھی سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ بے تکے سوال کرنے سے انسان کو خود اعتمادی ملتی ہے کہ وہ اچھا سوال کرنے کی طرف بڑھے گا۔ اور اچھے بہترین پڑھانے والے کا یہ خاصہ ہے کہ وہ طلباء کو پہلے اوڑے آڑے ٹیڑے اور بالکل موضوع سے ہٹ کے سوال سکھائے کہ سوال کریں، بولیں گے اپنے اوپر خود اعتمادی آئے گی۔ ہے کسی کے پاس کوئی سوال؟ ابھی تک ان اسلامی بھائی نے کیا ہے کہ انفرادی شخص کسے کہتے ہیں، یعنی میں یہ سمجھ لوں سب کو آ گیا جی؟ یہ بالکل زبردست آپ نے سوال کیا، یہ انشاءاللہ ابھی آگے بتائیں گے۔ پہلے تو یہ جان لیں یہ اللہ کے کلام میں سے ایک آیت مبارکہ کا جز ہے۔ پہلی بات، اگر اسے پڑھیں گے قواعد و تجوید کے لحاظ سے تو آپ کو ہر حرف پہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں لکھی گئی، یہ انشاءاللہ آگے چل کے یا اختتام میں ضرور بتایا جائے گا۔ اور کوئی سوال؟ ہاں یہ ہے بنیادی سوال، اسی سوال کی طرف مجھے لے کے جانا تھا کہ کوئی یہ پوچھے کہ یہ کیا بلا ہے۔ اچھا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ سوال کرتے کب ہیں؟ یہ سیکھا ہے کبھی؟ چلیں یہ بھی سیکھ لیں۔ جو بات مجھے پتا ہے بھائی موٹر سائیکل میں 2 پہیے ہوتے ہیں، 4 گیئر ہوتے ہیں، یہ مجھے پتا ہے، میں اس کے بارے میں کبھی سوال کروں گا نہیں۔ سوال کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ نئی چیز کے بارے میں، کہ حضرت یہاں بھی یہ دب رہا ہے، یہاں بھی یہ دب رہا ہے، دب تو دونوں رہے مگر فائدہ کیا؟ تو ہم بتائیں گے یہ اگلا بریک ہے اور یہ کلچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال ہمیشہ نئی چیز پہ ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے؟ چونکہ میں نے اصطلاحی معنی کی وضاحت نہیں کی تھی تو ان اسلامی بھائی کا ذہن بالکل درست بات کی طرف گیا، اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں 1 لاکھ روپے، کیا کہتے ہیں؟ 1 لاکھ روپے، مگر جو گنڈے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 1 کھوکا، کیا کہتے ہیں؟ 1 کھوکا۔ ہم لوگ عام لوگ ہیں، وہ لوگ خاص لوگ ہیں، تو خاص لوگوں کا خاص چیز کو خاص نام دینا اصطلاح کہلاتا ہے۔ خاص لوگوں کا گنڈے، خاص چیز 1 لاکھ روپیہ، خاص نام دینا 1 کھوکا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اصطلاح۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور آسان کر لیں، جو علم کے ماہرین ہوتے ہیں نا، جو علم کے ماہرین ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو کوئی نام دے دیں تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ اصطلاحی معنی۔ اور کوئی سوال؟ پھر اس کے بعد فوراً آگے پہ آگے بڑھنا ہے۔ اور کوئی سوال نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں اب لکھنا شروع کریں۔ پہلا سوال، یہ اگر یہ سارا آپ نے اتار لیا ہے تو پھر پہلے سوال کی طرف آ جائیں۔ یہ تو یہ سمجھ لیں تمہیدی گفتگو ہے ساری میری۔ پہلا سوال، چائے نہیں پیتا۔ پہلا سوال، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اس کو لکھنے کے بعد فوراً میری طرف متوجہ ہو جائیے گا۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اب ادھر دیکھیں بھائی، آپ یہ بات پڑھیں گے کل نا کہ نبی بھی ایک لفظ ہے اور آج آپ پڑھ رہے ہیں رسول بھی ایک لفظ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبی بھی اللہ کی جانب سے، رسول بھی اللہ کی جانب سے، حضرت فرق کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے، جب الفاظ 2 ہوں گے تو ان کی حقیقت بھی 2 ہوں گی۔
ایسا ہو نہیں سکتا کہ الفاظ دو ہوں اور حقیقت ایک نہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت بھی ایک ہو جاتی ہے، مگر کچھ نہ کچھ کر کے ہم فرق ضرور کرتے ہیں اور ضرور بتاتے ہیں. اب لکھیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. جواب، اس کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں جن میں سے دو پیش کرتے ہیں. اس کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں جن میں سے دو پیش کرتے ہیں. اچھا طلعت بھائی لکھواتے ہیں سارا تمہیدی گفتگو ہی لکھواتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اگر لکھواتے ہیں تو بتائیں مجھے، پھر بورڈ پہ لکھوانا شروع کر دیتے ہیں. پھر تو 5 دن لگیں گے عقیدہ رسالت ختم ہونے میں، پھر 5 دن لگیں گے بھائی. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب، اس کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں جن میں سے دو پیش کرتے ہیں. پہلا، نبی اور رسول دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. نبی اور رسول دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. نبی اور رسول دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. یہ لکھ لیا پہلا قول. اب دوسرا قول لکھیں. نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو نئی شریعت نہیں لاتا. نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو نئی شریعت نہیں لاتا، اور رسول اس شخص کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے. پھر سن لیں، نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو نئی شریعت نہیں لاتا، اور رسول اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر آتا ہے. اب مثال کی ہیڈنگ ڈالیں کاپی میں. مثال جیسے حضرت موسیٰ رسول ہیں اور انہی کے زمانے میں حضرت ہارون نبی بن کے آئے تھے. مثال، حضرت موسیٰ رسول ہیں، انہی کے زمانے میں حضرت ہارون نبی بن کر تشریف لائے تھے. اب یہاں تک یہ سارا لکھ لیں. جی، نبی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت نہیں لے کر آتا، اور رسول اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر آتا ہے. یہاں تک آ گئی بات سمجھ آسانی کے ساتھ. اب اس کے بعد اگلی لائن پہ ڈلے گی ہیڈنگ مثال. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، انہی کے زمانے میں آئے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ نبی ہیں. کیا ہے؟ نبی ہیں. پانی رکھ دیں جناب یہاں پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور انہی کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے جو کہ نبی ہیں. اب لکھ لیا تو میری طرف متوجہ ہو جائیں سارے. سوال ہم نے یہ لکھا تھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. تو علماء نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ نبی اور رسول ایک ہی معنی میں. نبی اور رسول ایک ہی معنی میں. دوسری بات یہ بتائی کہ بھائی ایک فرق ہے. وہ کیا؟ نبی جو ہے نا، جس کو ہم نبی کہتے ہیں، وہ نئی شریعت لے کر، اور رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے. تو ذہن میں یہ بات ہوگی جب تعریف اتنی بڑا چڑھا کے ہے، مضبوط تعریف ہے، تو مثال بھی تو دیں. زمانہ روشن سے کوئی ایک ایسی مثال بھی تو لائیے. تو ہم نے بتایا دیکھو حضرت موسیٰ جن کو کلیم اللہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، ان کے زمانے میں دیکھو آپ رسول بن کے آ رہے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام انہی کے زمانے میں نبی بن کے آ رہے ہیں. یعنی حضرت ہارون کو بھی کس کی شریعت پہ عمل کرنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہاں تک آ گئی بات سمجھ؟ جس کے آگے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے. چلیں بھائی ماشاءاللہ. اب اگلا سوال ذہن میں یہ لائیے حضرت، ہم تو اہل السنت والجماعہ ہیں. اردو میں اہل سنت و جماعت سے تعلق ہم سب کا ہے. آپ نے عقیدے کا لکھوایا، کوئی ہم سے یہ پوچھ لے رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو ہم کیا بتائیں گے؟ تو اب سوال یہی لکھنا ہے رسولوں کے بارے میں عقیدہ اہل سنت کیا ہے. رسولوں کے بارے میں عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ لکھیں جلدی جلدی لکھیں.
رسولوں کے بارے میں عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے. اس کا جواب بہت آسان ہے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام شرک اور کفر، انبیاء علیہم السلام شرک اور کفر. شرک کہتے ہیں اللہ جیسا کسی اور کو ماننا، اور کفر کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جملہ احکامات خداوندی لے کر آئے اس مجموعے کا انکار کر دینا، یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، وہ بھی دھڑلے کے ساتھ، یہ کہلاتا ہے کفر، آسان زبان میں. ٹھیک ہے. انبیاء علیہ السلام شرک اور کفر اور اس طرح کے دوسرے، انبیاء علیہ السلام شرک اور کفر، سب مل کے بولیں شرک اور کفر، اور اس جیسے دوسرے باعث نفرت، اور اس جیسے دوسرے باعث نفرت. باعث نفرت کہتے ہیں وہ چیز میرے اندر پائی جائے کہ جس سے نفرت کرنا ضروری ہو، وہ چیز میرے اندر پائی جائے جس سے نفرت کرنا ضروری ہو. مثال کے طور پہ میں گفتگو کرتے کرتے تھوک اڑاؤں تو یہ چیز وہ ہے کہ جس سے نفرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، انسان اس کو ناپسندیدہ رکھتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام میں نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جسے دیکھ کر نفرت کی جائے. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے. کیا ہے؟ معصوم عن الخطا ہے. جس نے لکھا ہے وہ ہاتھ بلند کریں. جس نے لکھا ہے. آپ نے کیسے لکھ لیا؟ آپ تو اتنے چھوٹے ہو بھائی. پہلی چیز یہ لکھیں انبیاء علیہ السلام شرک اور کفر سے پاک. انبیاء علیہ السلام شرک اور کفر سے پاک. دوسری چیز لکھیں ان میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ جس سے نفرت کی جائے. دوسری چیز کیا لکھیں گے؟ ان میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی جس سے نفرت کی جائے. اور تیسری بات کیا لکھیں گے؟ وہ معصوم عن الخطا ہے. وہ معصوم عن الخطا ہے، یعنی اللہ نے ان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے. یہ لکھ لیں، اللہ نے ان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے. اللہ نے ان میں صلاحیت رکھی ہے کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے. اب میری بات کو توجہ سے اور سنیے. ہو اللہ کا نبی، ہو اللہ کا برگزیدہ بندہ، کیا وہ شرک اور کفر کرے گا؟ بولیے، کیا وہ شرک اور کفر کی تعلیم دے گا؟ تو ہمارے پیارے آقا نے بھی تو یہی فرمایا، اپنی امت میں مجھے شرک کا خوف نہیں ہے، مگر کچھ ایسے بے غیرت پیدا ہو گئے جو بات بات میں ٹھوکتے ہیں کہ اہل سنت مشرک ہے. اگر اہل سنت مشرک ہے تو بتاؤ اہل سنت نے اللہ کے علاوہ کس کو خدا مانا ہے؟ بتائیں تو صحیح. اہل سنت کسی طریقے سے بھی شرک نہیں کرتی. اہل سنت وہ کام کرتی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور رسول اللہ بھی راضی ہوتے ہیں. یہ اہل سنت کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 باتیں آپ نے لکھ لی. اب نمبر 2 ڈالیے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو نظریات رکھنے وہ بتا رہا ہوں میں. نمبر 2، تمام انبیاء، تمام مخلوق، یہاں تک کہ ملائکہ سے بھی افضل ہے. تمام انبیاء، ایک سوال کریں؟ نہیں، یہ نمبر 2 ہے. ہاں، یہ جو نظریات لکھوا رہا ہوں نا اس میں یہ نمبر 2 بات ہے. تمام انبیاء، تمام مخلوق، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. کوئی غیر نبی نبی نہیں ہو سکتا. کوئی غیر نبی نبی نہیں ہو سکتا. اب بتاؤ جو رافضی کہتے ہیں، ہمارے پاس کیا عقیدہ آیا؟ کوئی غیر نبی نبی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی کہے تو اسے کیا بولیں گے؟ کافر. کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ کوئی غیر نبی نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کہے تو اسے کیا بولیں گے؟ تو رافضیوں کو جو کافر کہا گیا یہ ہم نے نہیں کہا ہے، ان کے خود
برے اعمال نے انہیں کافر کہلوایا، کیونکہ وہ کہتے ہیں علی یہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہے معاذ اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ نے بات لکھ لی۔ اب آخری بات لکھیں، آخری بات عقیدے میں ہی آخری بات، ہر نبی کی تعظیم فرض عین ہے، ہر نبی کی تعظیم، ہر نبی کی تعظیم، ہر نبی کی تعظیم، بس یہاں یہ ہو گئی بات ختم۔ جی دوسری بات دوبارہ دہرائیں بھائی، 10 بار دہرائیں گے ماشاءاللہ، بولے تو صحیح آپ۔ دوسری بات، تمام انبیاء کرام، تمام مخلوق، یہاں تک کہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس دوسری بات کا ہی حصہ تھا تمام انبیاء، تمام مخلوق، یہاں تک کہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، اور اسی بات کا دوسرا حصہ تھا کہ اگر کوئی غیر نبی کو نبی کے برابر مانے، اگر کوئی غیر نبی کو نبی کے برابر مانے تو اسے کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ تو ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ انسان چوری کرے گا تو اسے کیا بولیں گے؟ سود کھائے گا تو اسے کیا بولیں گے؟ مگر یہ کالے تو ایسے ہپا خور ہیں، اتنے بھولے کہ ہمیں تم لوگوں نے کافر کہہ دیا۔ بھئی تو نے ڈاکہ بھی نہیں ڈالا اور ہم نے تجھے کافر کہہ دیا، جیسے ہم نسل در نسل تم سے بغض لے کے آئے نا۔ کرو بھی تم ڈاکے والی حرکتیں، ڈاکو بھی تمہیں نہ بولا جائے، صدیق اکبر سے بغض بھی رکھو، تمہیں بغض رکھنے والا بھی نہ بولا جائے، ازواج رسول سے تم بغض رکھو، تمہیں بغض والا نہ بولا جائے، آیات قرآنی کا انکار کرو، تمہیں پھر بھی کافر نہیں بولا جائے۔ تو بھئی پھر کیا بولیں تمہیں؟ جس طرح تم نے شریعت گھڑ لی ہے، احکامات گھڑ لیے اور اپنے لیے کالا رنگ گھڑ لیا ہے، تو ایسے ہی کوئی نام بھی گھڑ لو۔ تو ہمارے عقائد و نظریات ہر آن مسلم ہیں اور اتنے نکھرے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اگر گندگی میں لتھڑا ہوا ہے اور اہل سنت کے نظریات کی بارش میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سر سے لے کے پاؤں تک پاک کر دیتا ہے۔ اتنی اعلیٰ طریقے کے نظریات اہل السنت والجماعہ کے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اور آخری بات میں نے کیا لکھائی تھی؟ نمبر 3، ہر نبی کی تعظیم کیا ہے؟ ہر نبی کی تعظیم کیا ہے؟ تعظیم کا مطلب ہے انہیں بڑا سمجھنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہاں بند کریں یا پھر سلسلہ جاری رکھیں علم دینے کا؟ یہاں تک کافی ہے آج کے لیے؟ کل نہیں پڑھاؤں گا میں یہ، کل عقیدہ ختم نبوت ہے، کل عقیدہ ختم نبوت ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ چلیں یہاں تک ہو گئی بات ہماری مکمل۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے حضرت، ہمارے دور میں نا 2 حقیقتیں بہت ہیں، 2 حقیقتیں بہت ہیں۔ پہلی حقیقت کا نام ہے زندگی، دوسری حقیقت کا نام ہے موت۔ انبیاء کرام علیہم السلام بشمول انبیاء کے سردار ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندگی سے بھی متصف رہے، اور پھر یہ بات دیکھی گئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے اعلان کو بھی عملی طور پر اس مرحلے سے بھی سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ تو اب کچھ عقل کے اندھے ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ جو زندہ تھا تب تو وہ زندہ ہے، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو مٹی ہو گیا، مٹی میں مل گیا۔ حضرت یہ بات بتائیے کہ یہ جو غلط افواہ ہوا میں گردش کر رہی ہے، بے غیرت لوگوں کے سینوں میں گردش کر رہی ہے، جن کی پیدائش ہی اندھیرے میں ہو رہی ہے، ان کی نسلوں میں گردش کر رہی ہے، اہل سنت میں کیا چمکدار نظریہ ہے؟ اسی بات کو لے کر اہل سنت میں کیا چمکدار نظریہ ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ جب نبی حیات ظاہری سے متصف ہوتے ہیں تب تو وہ زندہ ہوتے ہیں، مگر جب کل نفس ذائقۃ الموت کے مرحلے سے گزرتے ہیں تو کیا واقعتاً ایسا ہے جیسے یہ عقل کے اندھے لوگ بتاتے ہیں؟ تو اہل سنت کہتی ہے ایسا نہیں ہے، اہل سنت کہتی ہے ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت لے کے جاتی ہے آپ کو اس شخصیت کے پاس جنہیں بریلی کا تاجدار کہتے ہیں، عقیدوں کا محافظ کہتے ہیں، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں۔ بولو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی یہ حقیقت ہے انبیاء کو بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ پہلے مصرے میں کیا بتایا؟ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن میں ہے۔
اعلیٰ حضرت نے کہا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر تیرے اور میرے طرح نہیں، تیرے اور میرے طرح نہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، اور بعد اس آنی کے ان کی حیات اور ان کی زندگی مثل سابق وہی جسمانی ہے. یعنی جب وہ کل نفس ذائقۃ الموت کا اعلان اپنے عمل میں دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ انہیں ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ جیسے زندگی میں وہ زندہ تھے ایسے ہی قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں. یہ نظریہ اہل سنت ہے. یہ کیا ہے؟ نظریہ اہل سنت. اب یہ سوال لکھے، یہ سمجھ گئے؟ سوال بنائے، کیا انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں؟ کیا انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں؟ یہ ساری بات رسولوں پہ لا کے کر رہا ہوں میں. کیا انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں؟ آپ یہ بھی اعتراض کر سکتے تھے مجھ پر مگر کسی نے کیا نہیں کہ آپ تو انبیاء کہہ رہے ہیں جو کہ نبی کی جمع ہے، رسول کہے نا آپ تو میں نے آپ کو پہلا قول کیا لکھایا تھا؟ نبی اور رسول ایک ہی معنی میں ہے. ٹھیک ہے، نبی اور رسول ایک ہی معنی میں ہے. اب سوال کیا تھا؟ کیا انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں؟ سوال کیا ہے؟ کیا انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں؟ جواب جی ہاں. جواب جی ہاں. انبیاء کرام علیہم السلام موت کے بعد بھی، انبیاء کرام علیہم السلام موت کے بعد بھی اپنی قبور میں زندہ ہے، اپنی قبور میں زندہ ہے، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام موت کے بعد اپنی قبور میں زندہ ہے، اپنی قبور میں. اب یہاں قبور سے مراد مزار مبارک ہے، مزار پر انوار ہے. ٹھیک ہے، اپنی قبور میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب یہ بات بتاؤ، رزق کنہیں دیا جاتا ہے؟ جو زندہ ہوتے ہیں، یا پھر رزق کسے دیا جاتا ہے؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا تصور تو بہت اعلیٰ ہے. جب نبی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی زندگی کیا سمجھ میں آئے گی؟ جب یہ لکھ دینا انبیاء کرام علیہ السلام زندہ اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اس کے بعد آگے لکھیے گا اور اللہ تعالی نے حرام کر دی یہ بات، اور اللہ تعالی نے حرام کر دی یہ بات زمین پر، اور اللہ تعالی نے حرام کر دی یہ بات زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. ٹھیک ہے، جب یہ کھائے لکھ لیں تو اس کے بعد حوالہ ڈالیں سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ مشکات المصابیح. سنن ابن ماجہ کے بعد کوما، پھر لکھیے گا مشکات المصابیح. سنن ابن ماجہ کے بعد کوما، پھر لکھیے گا مشکات المصابیح. لکھو بھائی قاسم، سنن ابن ماجہ اور مشکات المصابیح یہاں لکھ دو. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک ہمارا آج عقیدہ رسالت مکمل ہوا. ٹھیک ہے، مگر اس مکمل ہونے میں ایک آپ لوگوں کی طبیعت کو اور حشاش بشاش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پائن ایپل کیک. دیکھا ہے؟ پائن ایپل کیک پہ جب تک اوپر پائن نہیں رکھو نا، کیک مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح عقیدہ رسالت کو بھی یہ ایسی تمثیل کے طور پہ نہیں، آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش کرنے کے لیے یہ بات کہیے، ورنہ موضوع کے مطابق، موضوع کی شان کے مطابق یہ تمثیل بنتی نہیں ہے. آپ کی طبیعتوں کو حشاش بشاش رکھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیے. انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کم و بیش کیا ہے؟ 1,24,000. رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ 313. رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات لکھ لیجئے گا کیونکہ کل بھی مجھے ہی آنا ہے، اور مجھے آنا ہے تو میں نے سوالات کرنے. ٹھیک ہے، 2 موضوعات میرے پاس ہیں، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت. انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,00,000.
اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 300. ٹھیک ہے، اب حدیث مبارکہ سن لیں اور کاپیاں بند کر دیں. یہ ہو گیا عقیدہ رسالت. یہاں بالکل یہ مختصراً آپ لوگوں تک پہنچا دیا گیا. اب سن لیجئے حدیث مبارکہ. رویہ ھذا الحدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کیا گیا اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت انس کون ہیں؟ جو دربار رسالت کے خادم رہ چکے ہیں اور کم و بیش 10 سال انہوں نے قرب مصطفیٰ پا کر خدمت مصطفیٰ کے فرائض سر انجام دیے ہیں. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن رحمت برساتے ہوئے دیکھا. وہ راوی یہاں پر اس حدیث کو مروی کر رہے ہیں. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ قال، حضرت انس نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کون سے نبی ہیں؟ وہ نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا. یہ وہ نبی مراد ہیں، یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا فرماتے ہیں؟ الانبیاء احیاء، تمام انبیاء کیا ہیں؟ زندہ. تمام انبیاء کیا ہیں؟ جب میرے رسول نے فرما دیا تمام انبیاء زندہ ہیں تو اس دور کے بدبخت ملا کی دلیل کی ضرورت ہے؟ بولیں تو صحیح. جب نبی نے فرما دیا، جو نبی فرما دیتے ہیں وہ بات حق ہے یا نہیں؟ سچ ہے یا نہیں؟ جب نبی پاک چمکدار شخصیت نے فرما دیا تو اس دور کے بدبخت اور دیو کے بندے یا رفس کی طرف مائل ملا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الانبیاء احیاء، تمام انبیاء زندہ ہیں. کہاں زندہ ہے؟ فی قبورہم، اپنی قبروں میں. آگے کیا فرمایا؟ وَيُصَلُّونَ، اور وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. اب بتاؤ نماز پڑھنا کس کا خاصہ ہے؟ زندہ کا کہ مردوں کا؟ آ گئی بات سمجھ؟ بالکل بات ثانی. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے ورنہ اختتامی دعا پڑھ کے اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش، رسول 313. اس میں فرق ہے رسولوں کی تعداد الگ ہے، ان کی تعداد الگ ہے. انبیاء اور رسول پہلے ہی بتا دیا، وہ پہلے ہی ماں قبل میں ہو چکا ہے. مگر پھر میں بتا دوں، یہ وہی سوال جو میں نے آپ کو لکھوایا تھا، یاد ہے؟ What is the difference between نبی and رسول؟ ما الفرق بین النبی والرسول؟ کیا فرق ہے نبی اور رسول کے درمیان؟ اور یہی انگلش کا بھی ترجمہ ہے. تو بھائی نبی کہتے ہیں اس شخصیت کو جو نئی شریعت، اور رسول کون ہوتا ہے؟ جو نئی شریعت. اس کی مثال کیا بتائی تھی؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت ہارون علیہ السلام. ٹھیک ہے بھائی. اور کسی کا کوئی سوال کریں، علم بڑھائیں. مثال سماعت کر لیجئے. مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور آپ ہی کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام نبی بن کے تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور کچھ؟ بس. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب دیکھیں یہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، یہاں پر ایک قاعدہ ہے. اس قاعدے کو سمجھانے میں نا تھوڑے منٹ چاہیے، 6 سے 7 منٹ. تو اس قاعدے کو رہنے دیتے ہیں ابھی، انشاءاللہ کل جب باری آئے گی تو یہ سمجھ میں. ٹھیک ہے، چلیں بھائی دعا کے لیے